اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ شکرا لانعامہ واستعینہ علی وظائف حقوقہ عزیز الجند عظیم المجد واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دعا الی طاعتہ وقاہر اعداءہ جہادا عن دینہ۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 233 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس خطبے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 8 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی کہ حمد و ثنا کرنے کا ایک سبب اور قریش کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے پر اجماع، اتفاق و اتحاد کرنا، موت اور قیامت کے لوازمات، جہنم کی چند باتیں اور کھولتے ہوئے دیگوں کا وجود اور اہل جنت اور جنت کی باتیں، حاضرین کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا اور بستر پر مرنے والا شہید ہے مگر کیسے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے انعام کے شکریہ میں اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اس کی مدد چاہتا ہوں، اس کے واجب کیے ہوئے حقوق کو ادا کرنے میں وہ غالب رہنے والی فوجوں والا ہے اور عظیم الشان عزت والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے کی دعوت دی تھی اور دین کے لیے جہاد کر کے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ قریش وغیرہ کا آن حضرت کو جھٹلانے پر اجماع و اتفاق کر لینا اور ان کے نور کو بجھا دینے میں طرح طرح کی کوششیں اور اسکیمیں بنانا ان کو ان کے مشن میں ناکام نہ کر سکا۔ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے تقوی سے وابستہ رہو، اس لیے کہ تقوی کے سلسلے کے تمام حلقے مضبوط ہیں اور اس کے پناہ گاہ بھی بلند محفوظ ہیں۔ تم لوگ جسم میں موت کے حلول کرنے اور اس کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے آمادہ اور تیار ہو جاؤ اور ضروری سامان فراہم کر لو اور موت کے نازل ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ یقینی اور آخری مقصد قیامت کی منزل ہے اور عقل سے کام لینے والوں کے لیے بھی اور جہالت سے دوچار لوگوں کے لیے بھی قیامت بہت کافی واعظ اور نصیحت کرنے والا ہے اور جاہلوں کو سبق دینے والا ہے۔ اور قیامت کے پہنچنے سے پہلے کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہیں معلوم ہے، مثلا قبر کی تنگی، غم و اندوہ کی فراوانی اور مایوسی کی شدت اور اس مقام کا خوف و خطرہ جس میں پہنچنے کی تمہیں اطلاع دی جانا ہے، مسلسل اور پے در پے خوف اور پریشانی دب دب کر پسلیوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کانوں کا بہرا ہو جانا، لحد و قبر کا اندھیرا، عذاب کے ان وعدوں کا خوف جو اللہ نے کیے تھے، قبر کا ڈھک دیا جانا اور پتھر کی سلوں سے منہ بند کر دیا جانا۔ چنانچہ اے بندگان خدا، اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو، اس لیے کہ یہ دنیا تمہیں لیے ہوئے ایک ہی طریقے پر چلی جائے رہی ہے اور تم قیامت کی گھڑی ایک ہی رسی میں جوڑے دار بنا دیے گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ گویا قیامت اپنے شرطوں سمیت آ چکی ہے اور اس نے اپنے پرچم قریب گاڑ دیے ہیں اور تمہیں اپنی راہ میں روک کر تم پر نگرانی کر رہی ہے اور گویا وہ اپنی مصیبتوں سمیت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور مطمئن ہو کر اپنا سینہ ٹکا دیا ہے۔
اور یہ کہ دنیا اپنے باشندوں سے کنارہ کش ہو کر فارغ ہو چکی ہے اور انہیں اپنے آغوش سے الگ کر چکی ہے، یعنی ہم آغوشی ایک دن کے لیے تھی اور وہ دن گزر گیا ہے، یا ایک مہینہ جو بسر ہو چکا ہے اور اب جتنی چیزیں نئی تھی پرانی ہو چکی ہے، اور جو موٹے تازے تھے وہ دبلے اور لاغر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ایسے مقام پر آ گئے ہیں جو بہت تنگ ہے اور ایسے معاملات سے دوچار ہے ہو کر جو نہایت باعظمت مگر غیر یقینی ہیں، اور ایسی آگ ہے جس کی تکلیف بہت سخت ہے اور آوازیں بہت بلند ہیں، شعلے بھڑکے ہوئے ہیں، بھڑکنے کی صدائیں غضبناک ہیں اور اس کی لپٹیں اور دھکنا خوفناک ہے، بجھایا جانا بہت مشکل ہے، اس کا ایندھن جلنے اور بھڑکنے والا ہے، اس کی دھمکیاں بہت ڈراؤنی ہیں، اس کی گہرائی ناپید ہے، اس کے ارد گرد اور اطراف تاریکی میں غرق ہیں، اس کی دیگیں بہت گرم اور کھولتی ہوئی ہیں اور سارے حالات اور معاملات کے نتائج رسوا کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے تقوی اور پرہیزگاری پر کاربند رہے انہیں گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف ہانکا جائے گا، وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کیے جانے والوں سے الگ رہیں گے، آگ کی سزا سے دور ہٹائے ہوئے ان کی آمد سے بہشت مطمئن و خوش ہوگی، اور وہ خود بھی اپنے قیام و قرار کی جگہ جنت سے راضی اور شاد ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا میں پاک بازانہ تھے اور ان کی آنکھیں رنج و غم و خوف کا اثر لیے کر روتی رہتی تھی، دنیا میں ان کی راتیں دنوں میں تبدیل رہی، وہ رات بھر عاجزی سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے رہے تھے اور ان کے دن راتوں میں تبدیل رہے اور رات کی طرح دن میں باطل پرستوں سے الگ اور گھبرائے رہتے تھے، چنانچہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو ان کی واپسی کی منزل قرار دیا اور جنت کے نعمتوں اور آسائشوں کو ان کے کردار کی جزا بنا دیا، اور یہ لوگ اور ان سے متعلق اہل و عیال اس جزا کے بڑھ کر حقدار تھے کہ ہمیشہ برقرار رہنے والے ملک میں رہیں اور قائم رہنے والی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہیں، چنانچہ اے بندگان خدا تم ان چیزوں کی رعایت اور پابندی کرو جن کی پابندی کرنے سے تم میں سے فائز ہونے والے فیضیاب ہوئے، اور ان سے بچو اور جن کو ضائع کرنے والے غلط کار اور نقصان اٹھانے والے ثابت ہوئے۔ تم لوگ اپنی عمروں اور زندگی کو غنیمت سمجھ کر اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ تم نے پہلے بھیجا ہے تم اس کے لیے ذمہ دار اور رہن پڑے ہو، اور جو کچھ آئندہ بھیجو گے ان کی جزا پاؤ گے، اور وہ تو مجسم خوف کی صورت میں تم پر نازل شدہ ہے اور تم تک پہنچ چکنے والے موت کے لیے واپسی نہیں ہے، اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے اس کے بعد رہائی کی صورت ہے۔ خدا سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اور تمہیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا موقع دے اور ہماری اور تمہاری لغزشوں کو اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے نظر انداز کر دے، زمین کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی برے لوگوں سے میل جول نہ رکھو، اور آزمائشوں میں صبر سے کام لو، اور اپنی زبانوں اور خواہشوں سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اور اپنی تلواروں کو حرکت میں نہ لاؤ، اور جن معاملات میں اللہ نے تمہیں جلدی کرنے کا حکم نہیں دیا اور خود بھی جلدی نہیں کی ہے تم بھی ان میں عجلت سے کام نہ لو۔ لہذا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص تم میں سے اپنے بستر پر مرے گا اور وہ اپنے پروردگار کی اور اللہ کے رسول کی اور رسول کے اہل بیت کے حقوق کی معرفت رکھتا ہوگا وہ شہید مرے گا،
اور اس کا اپنا حق اللہ پر لازم ہو جائے گا، اور جس نیک عمل کی اس نے نیت کر رکھی ہوگی اس کا ثواب اسے دیا جانا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ نیت تلوار سے جہاد کرنے کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ البتہ ہر چیز اور ہر بات کے لیے ایک مدت اور وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔